السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے دلچسپ ناول کی طرف، جس کا نام ہے اے ٹاکسک لور اور جس کے رائٹر ہیں امیر حمزہ۔ یہ رات کا دوسرا پہر ہے۔ آسمان پہ گہرے کالے بادل ہیں جن سے تڑا تڑ بارش کی موٹی بوندیں برس رہی ہیں۔ سنسان سڑک پہ بارش اور تیرگی ہر سمت پھیلی ہے۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی جھماکوں سے جلتی تو کبھی بجھتی ہے۔ آسمان پہ اندھیرے کو چمکتی بجلیاں ایک پل کو مات دیتی ہیں، پر اندھیر پھر غالب آ جاتا ہے۔ ایسے میں ایک شخص جو تقریباً بھاگنے کے انداز سے چلتا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہے، چہرے پہ پریشانی۔ وہ رین کوٹ میں ملبوس ہے، ایک ہاتھ رین کوٹ کی جیب میں جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود موبائل کو وہ لبوں سے لگائے ہوئے کہہ رہا ہے، مجھے ثبوت مل گیا ہے۔ پر اس نے اتنا کہہ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک پل رکا۔ بجلی کی چنگاڑ اس کا دل بند کر دینے کو تھی۔ بارش اسی تیزی سے برس رہی تھی۔ اس شخص نے گہرا سانس لیا، پھر چلنے لگا۔ انداز میں وہی عجلت اور خوف تھا۔ پر مجھے لگتا ہے میں آج زندہ نہیں بچوں گا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ شاید تم جب تک یہ وائس میل سنو اس وقت تک میں مر چکا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے کام مکمل کر کے اس دنیا سے جاؤں گا۔ جس موبائل میں ثبوت ہیں وہ ایک بار پھر رکا۔ اب کی بار اس کی نظریں متلاشی تھیں۔ جیب والا ہاتھ اس نے نکالا تو اس میں ایک سمارٹ فون تھا۔ وہ اسے نکال کر دیکھ کر سڑک پہ نظریں دوڑانے لگا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ سڑک پہ اس وقت کوئی چیز نہ تھی، ایک گاڑی بھی نہیں، اور اس بات نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ چلنے لگا کہ اس کا سانس اٹک گیا۔ ایک گاڑی تیز رفتار سے اس کے عقب سے آ رہی تھی۔ وہ شخص شل رہ گیا تھا، وہ ہلنا بھول گیا تھا۔ وہ گاڑی پل پل اس کے قریب ہو رہی تھی۔ جب گاڑی تقریباً اس کے پاس آ گئی تو وہ بغیر تامل بھاگا تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون دوبارہ جیب میں ڈال لیا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ بارش ویسے ہی تڑا تڑ برس رہی تھی۔ اندھیروں میں ڈوبا شہر خاموش تھا۔ وہ شخص بھاگ کر ایک گلی کی آؤٹ میں چھپ گیا۔ اس نے احتیاط سے سڑک کو دیکھا جہاں وہ گاڑی رک گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ وہ پہچان کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اپنے موبائل کو لبوں کے قریب کرتے ہوئے بولا، میں اس ثبوت کو ایک گاڑی میں ڈال رہا ہوں جس کا رنگ نیلا ہے۔ گاڑی شاید نئی ہے، اس پہ نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی، پر اس کا رنگ گہرا نیلا ہے۔ وہ بولتے ہوئے سڑک پہ دوبارہ آ گیا تھا۔ آواز سرگوشی میں بدلتی جانے لگی۔ رکی ہوئی گاڑی سے اب کوئی نکل رہا تھا۔ وہ شخص اسے نہیں جانتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا ایک بھاری جسم کا دیہاتی آدمی تھا جس نے قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ وہ شاید ڈرائیور تھا جو باہر آتے ہی بارش سے بھیگ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ اچانک سے ڈرائیور کے قریب ہونے والی سرگوشی نے اسے دہلا دیا تھا۔ وہ تقریباً اچھلنے والے انداز میں پلٹا۔ کون ہو تم؟ ڈرائیور کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے اس نے خود پہ قابو کرتے ہوئے کچھ سختی سے پوچھا، میں؟ اس شخص نے سینے پہ انگلی رکھی دستک دیتے ہوئے بولا، میں یہی قریب رہتا ہوں، تمہیں رکتے دیکھا تو مدد کے لیے آ گیا۔ شخص نے عقابی نظروں سے گاڑی میں جھانکنا چاہا۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی آنکھوں کو چھوٹا کیے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شخص نے منٹوں میں اس لڑکی کا مکمل مشاہدہ کیا اور دوبارہ ڈرائیور سے بولنے لگا، کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ ڈرائیور جذبز میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے پوری سڑک کو دور تک دیکھا۔ دور دور تک اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یعنی اسے اس شخص سے ہی مدد لینی ہوگی۔ ڈرائیور نے گہرا سانس لیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، گاڑی خود ہی بند ہو گئی۔ اس شخص کے ہونٹ اوک کی صورت ڈھل گئے۔ اس نے ڈرائیور کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر اس پہ جھک گیا۔ ڈرائیور کی اس پہ برابر نظر تھی، پر لمحوں کا عمل تھا۔ اس شخص نے رین کوٹ کی جیب میں موجود اسمارٹ فون بونٹ میں چھوڑ دیا۔ اس نے کچھ تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد ڈرائیور کو کہا، اب اسٹارٹ کر کے دیکھو۔ ڈرائیور سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ یکدم ہی اسٹارٹ ہو گئی۔ ڈرائیور جو بارش سے بالکل بھیگ چکا تھا، گاڑی کی ونڈو سے سر نکال کر مشکور نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا، سر کو خم دیا جو پراسرائیت سے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔
گاڑی بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس شخص نے ایک بار پھر اپنا فون لبوں سے لگایا۔ میں نے وہ فون اس نیلی گاڑی کے بونٹ میں رکھ دیا ہے۔ اس فون کے ساتھ ایک چپ لگی ہے جو تمہارے موبائل سے جڑی ہے۔ جب بھی کوئی اس فون کا لاک کھولنے کی کوشش کرے گا تو تیسری بار غلط پاس کوڈ درج کرنے سے وہ چپ ایکٹیو ہو جائے گی اور موبائل جہاں کہیں بھی ہوگا اس کی لوکیشن تمہیں اپنے فون پہ میسیجز کے ذریعے ملنے لگے گی۔ پر تم غلط تھے، اس کھیل میں ایک سے زیادہ۔ وہ شخص ابھی کچھ اور کہتا کہ اس نے حواس باختہ ہو کر مڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایک کالی گاڑی اسے اپنی جانب آتی دکھائی دے رہی تھی جس میں بیٹھے گارڈز کو وہ پہچانتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ اس شخص کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اپنے سامنے کیا اور جتنے ٹکڑے ہو سکتے تھے اس نے موبائل کے کر کے پوری قوت سے دور اچھال دیے۔ موبائل کے ٹکڑے ایک جگہ جہاں بہت سا پانی جمع تھا اس میں جا گرے۔ اس شخص نے جیب میں دوبارہ ہاتھ ڈال کر نکالا تو ہاتھ میں ایک چھوٹی گن تھی۔ اس نے کرب سے گن کو دیکھا اور اپنے ماتھے پہ رکھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ خون کا فوارہ اس کے سر کی پشت سے نکلا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ زمین پہ گرتا چلا گیا۔ گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ وہ ایک سکون کی موت مرا تھا۔ اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ زندہ لگ جاتا تو وہ جانتا تھا اسے ہر روز مرنا پڑتا۔ گاڑی اس کے قریب رک گئی تھی۔ اس میں گارڈز نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے پر وہ شخص ان کے لیے کوئی ثبوت چھوڑ کر نہیں گیا۔ وہ صوفے پہ ٹانگیں پھیلا کر تقریباً لیٹنے کے انداز سے بیٹھا سامنے کھڑے اپنے سیکرٹری کو دیکھ رہا تھا۔ صوفے کے پاس ہی اس کا پالتو کتا میکسی زبان نکالے بیٹھا تھا۔ اس کی بھی نظریں سیکرٹری پہ تھی جو کہہ رہا تھا اس کا نام عائشہ ہے، شہر کے اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، انجینئرنگ کا آخری سال ہے۔ وہ تیار ہو کر سیدھا نیچے اترتی آ گئی تھی۔ چھوٹے سے لاؤنج میں کھلے کچن سے اٹھنے والی ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس نے باریک ہیل پہن رکھی تھی۔ کھلے کالے بال کمر پہ بکھرے تھے۔ دراز قد اونچی ہیل سے مزید دراز لگتا تھا۔ وہ قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ چہرے پہ ہمیشہ مسکان اور گہری موٹی گلابی شہد رنگ آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ایڑی کے بل گھوم کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھ گئی محترمہ کچن کے دروازے میں پہنچی ہی تھی کہ امی نے مصروف انداز میں کہا۔ عائشہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ محترمہ تو تیار بھی ہو گئی، اب بس ناشتہ دے دیں۔ وہ کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ امی نے پلٹ کر اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ تم بھی ناشتہ کرتی ہو؟ امی کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ کبھی کبھی تو کر ہی لیتی ہوں جب میری پیاری امی۔ اس نے امی کے گلے کے گرد باہیں ڈال لیں اور گال کو چوم کر بولی، اتنے پیار سے ناشتہ بنائے تو میں کیوں ناشتہ چھوڑوں؟ امی پہ اس کی محبت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ چپیڑ لگائی۔ ڈرامے باز۔ اس کی باہیں گلے سے ہٹا کر وہ دوبارہ کام میں لگ گئیں۔ کیا بات ہے امی، آپ کی بھی، آپ کو میری محبت کی قدر نہیں ہے۔ جس دن میں اس گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی نہ تو آپ نے یاد کرنا ہے مجھے، اس کا اندازہ جتانے والا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں شرارت تھی۔ امی نے پلٹ کر اسے دیکھا تو بھویں ماتھے کو چھونے لگی تھی۔ بہن، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ تم رخصت ہو اور تمہیں یاد کریں۔ پتہ نہیں پڑھ کر کیا کرنا ہے تم نے، مجھے تو ہر وقت پریشانی لگی رہتی ہے۔ ایک بیٹی کی کر دی، اب دوسری کو پڑھائی کا جنون ہے۔ پتہ نہیں تمہاری کب ہوگی۔ ہماری امی نے تو وہ ہمیشہ کی طرح پھر شروع ہو گئی تھی۔ امی کا اصرار اس کے انٹر کے بعد سے شادی کا تھا۔ امی کی سوچ پرانی تھی، انہیں لڑکیاں زیادہ پڑھتی سخت ناپسند تھی۔ انہوں نے اسی لیے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کے انٹر مکمل کرتے ہی کر دی تھی، پر عائشہ کچھ ضدی سی تھی اور اسے ابو کی سپورٹ تھی، اس لیے یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ اب جب وہ امی سے لاڈ کرتی یا امی کو اس پہ غصہ آتا تو وہ یہی ٹاپک شروع کر دیا کرتی تھیں اور عائشہ ایسی ہو جاتی جیسے بحری ہو گئی ہو۔ وہ بالکل چپ کر کے وہاں سے کھسک جاتی تھی جہاں امی یہ سب بول رہی ہوتی تھی۔ 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے۔ عائشہ بہن سے چھوٹی اور بھائی سے بڑی ہے۔ بڑی بہن کی کافی عرصے پہلے شادی ہو گئی تھی اور چھوٹا بھائی کالج جاتا ہے، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ سیکرٹری سانس لینے کو رکا تھا۔ شہیر اسے توجہ سے سن رہا تھا۔
یہ موضوع اس کی زندگی کا سب سے انٹرسٹنگ موضوع تھا۔ سیکرٹری نے ایک بار پھر اپنی بات شروع کی۔ عائشہ نے ناشتہ کر لیا۔ امی ویسے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بھی منہ ہی منہ میں کچھ نہ کچھ بولتی جا رہی تھی، پر عائشہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ ابو بھی یہ سب نوٹس کر رہے تھے، پر بولے کچھ نہیں۔ جب عائشہ مین گیٹ کے باہر کھڑی گاڑی میں آ کر ابو کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی تو ابو نے پوچھا، تمہاری امی کو کیا ہوا تھا؟ ان کے سوال پہ عائشہ نے تھکا ہوا سانس لیا۔ بس وہی شادی کا ٹاپک شروع کر لیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب میں اس بات کا کوئی جواب نہ دوں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ عائشہ کے لہجے میں ہلکی سی عاجزی تھی۔ اسے کبھی کبھی امی کے اس رویے سے کوفت اور گھٹن ہوتی تھی۔ ابو نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر محبت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نا، پھر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم پڑھو، جتنا دل کرتا ہے پڑھو، میں تمہیں ایک قابل انجینئر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو کی آنکھوں میں سر اٹھاتی امید کی روشنی عائشہ کا مان تھی۔ وہ اس چمک کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ابو کا ہاتھ تھاما۔ اور میں آپ کی پینشن بننا چاہتی ہوں جو آپ کو بڑھاپے میں سہارا دے گی۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، بیٹی نہیں۔ ابو اس کی بات پہ ہنس دیے، پھر نہ سر ہلایا۔ تم میری بیٹی ہی ہو۔ اچھا کام اور ماں باپ کا سہارا بننے کے لیے لڑکیوں کو بیٹا بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیٹیاں بن کر بھی سب کر سکتی ہیں، سمجھی؟ عائشہ ہمیشہ یہ غلطی کرتی تھی اور ابو اسے ایسے ہی سمجھاتے تھے۔ عائشہ نے فوراً سر اسبات میں ہلا دیا۔ چلو اب میں تمہیں یوں نہیں چھوڑ دیتا ہوں، پھر میں نے بھی کام پہ جانا ہے۔ انہوں نے کہہ کر گاڑی چلا لی تھی۔ عائشہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ابو کی شہر میں مین مارکیٹ میں جویلری شاپ ہے، کام بہت اچھا چلتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی دے رہے ہیں۔ شہیر نے اسے بے مزہ ہو کر ہاتھ کے اشارے سے خاموش کیا۔ مجھے صرف عائش کے بارے میں بتاؤ، اس نے گمبھیر لہجے سے کہا تھا۔ سیکرٹری نے سر کو خم دیا اور پھر بولنے لگا، عائشہ کا ابھی تک کسی کے ساتھ کوئی جذباتی جذبہ نہیں جڑا ہوا، اور وہ دوستیوں پہ یقین رکھنے اور انہیں نبھانے والی لڑکی ہے۔ اس کے بہت سے دوست ہیں، ان میں سے کچھ بہت قریبی بھی ہیں، پر محبت یا افیئر ابھی تک اس کا کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی پہلے تھا۔ شہیر نے ہلکا سا سر کو خم دیا تو سیکرٹری خاموش ہو گیا۔ شہیر صوفے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ سلیو لیس بنیان نما شرٹ سے اس کا کثرتی وجود جھانک رہا تھا۔ رف جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا وہ قدم قدم چلتا سیکرٹری کے مقابل آ گیا۔ تم نے اب اس پہ نظر رکھنی ہے، اور ہر اس شخص پہ جو عائش سے جڑا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ اس کے قریب ابھی تک کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کے قریب ہونے کی کوشش بھی کرے تو تم جانتے ہو نا میرا اصول، چیزوں اور انسانوں میں تقسیم ناممکن ہوتی ہے۔ شہیر ملک کی چیزیں اسی کی ہوتی ہیں، انہیں کوئی دوسرا چھونے کی غلطی بھی نہیں کر سکتا۔ سیکرٹری نے اس کی بات دہرائی تھی۔ اسپاٹ لہجے سے کہی جانے والی بات پہ شہیر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے کی گلاس وال کے پاس جا رکا تھا جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔ وہاں سے دھوپ چن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے گلاس وال پہ ہاتھ کی انگلیاں پھیلا کر رکھی۔ عائش میری ہے، اس کا دل کسی اور سے نہ لگے۔ اس بات کا دھیان تم رکھو گے کیونکہ میں نہیں چاہتا اسے تکلیف ہو۔ شہیر ملک اسے چوٹ نہیں پہنچانا چاہتا، وہ سرد لہجے سے بولا تھا۔ سیکرٹری سر ہلا کر وہاں سے خود ہی چلا گیا تھا۔ شہیر کانچ کی دیوار سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا پالتو کتا صوفے کے پاس بیٹھا تھا، پر اب اس کی نظریں اب شہیر کی پشت پہ تھیں۔ شہر میں دوپہر پھیلنے لگی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر لمبی روش پہ چل رہی تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھی۔ وہ 3 دوستیں تھیں، انابیہ، عائشہ اور امبرین۔ امبرین ان میں سے سب سے زیادہ بولتی تھی اور ابھی بھی وہی بول رہی تھی۔ عائشہ اسے سن رہی تھی، جبکہ انابیہ کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ جسے عائشہ نے محسوس کیا تو پوچھنے لگی، تم پریشان ہو؟ انابیہ نے غائب دماغی سے اس کی بات پہ بس سر ہلا دیا۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ امبرین خاموش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں روش پہ ہی رک گئی تھی۔ میں نے پوچھا ہے تم پریشان ہو انابیہ؟ اب کی بار انابیہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ چند لمحے عائشہ کو دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، میں پریشان نہیں ہوں۔ اب تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہیں لگ رہا ہے۔ کوئی بات یا مسئلہ ہے تو بتا دو، عائشہ نے اس کے ہاتھ تھام کر اپنائیت سے کہا۔ ہم اسے مل کر حل کریں گے۔ ہم دوست ہیں اور دوست فیملی سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ انابیہ نے سر نہ میں ہلایا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھوں پہ دباؤ ڈالا۔
میں پریشان نہیں ہوں عائشہ، بس آج کل کچھ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، سوچ رہی ہوں کچھ دن یونی سے چھٹیاں لے کر آرام کروں۔ عائشہ اس کی بات پہ مطمئن نہ ہوئی تھی، وہ بھی کچھ کہتی کہ اپنے عقب سے آنے والی آواز پہ وہ تینوں پلٹ گئیں۔ انابیہ تم یہاں ہو؟ میں تمہیں اندر کلاس میں دیکھ رہی تھی۔ یہ نایاب تھی، یونیورسٹی میں کچھ عرصے پہلے ہی آئی تھی۔ اس کے آتے ہی انابیہ سے گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ انابیہ کے پاس خود ہی آیا کرتی تھی۔ انابیہ کو وہ بہت سویٹ سی لگتی تھی، وہ انابیہ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہاں بس ابھی باہر آئے تھے۔ انابیہ کے لہجے میں تھکان تھی۔ نایاب چلتی اس کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے عائشہ اور امبرین سے ہاتھ ملایا جبکہ وہ انابیہ کے گلے لگی تھی۔ اس کا یہ محبت بھرا انداز اکثر عائشہ کو کچھ عجیب بھی لگتا تھا۔ وہ انابیہ سے جب ہی گلے ملتی تو بعد میں عائشہ انابیہ کو کہتی تھی، ہم سے بھی مل لیتی، ہم میں کون سا کانٹے لگے تھے۔ وہ بات انابیہ کو چھیڑنے کے لیے کہتی تھی، ورنہ اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب کا ایک گہرا دوست ہوتا ہے جس کے لیے محبت بے لوث ہوتی ہے۔ ہم اس کی محبت اور اس طرح کی محبت کسی دوسرے دوست کو نہیں دے پاتے، اور شاید اکثر اسی وجہ سے ہمارے باقی دوست ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں، نایاب نے انابیہ کو کہا۔ عائشہ کو اب یہ برداشت نہیں ہوا۔ ہم سب وہیں جا رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی چل لو۔ نایاب کے چہرے کی مسکراہٹ مانسی ہو گئی۔ اس نے انابیہ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، میں تم سے بعد میں مل لوں گی، نایاب کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ انابیہ نے اسے روکا نہیں تھا۔ عائشہ کو نہ جانے کیوں نایاب پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ چہرے کے تاثر خود سے ہی بدل گئے۔ یہ لڑکی کبھی کبھی مجھے بڑی ہی کوئی زہر لگتی ہے۔ انابیہ اس کی بات پہ ہلکا سانسی۔ چھوڑو اسے۔ ہاں تم تو یہی کہو گی، تمہاری پکی سہیلی جو ہے۔ اس نے طنز کیا تھا۔ انابیہ نے اسے کندھا مارا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری پکی سہیلی تم ہو۔ عائشہ مسکرا دی۔ تبھی کہہ رہی ہوں، تم مجھے اپنی پریشانی بتا دو۔ انابیہ اس کی بات پہ خاموش سی ہو گئی۔ عائشہ اس کے تاثر بغور دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کی زندگی میں کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات عائشہ جان گئی تھی، اب بس اس نے اصل وجہ تک پہنچنا تھا۔ انابیہ اس کا اور امبرین کا ہاتھ پکڑ کر اب پھر سے روش پہ چلنے لگی تھی۔ امبرین ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی۔ انابیہ ایک بار پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی، پر اب کی بار عائشہ امبرین کو نہیں سن رہی تھی، اس کی توجہ انابیہ پہ تھی۔ شہر میں دوپہر ڈھلنے لگی تھی، پر سورج بادلوں کے پیچھے جا چھپا تھا۔ اچانک ہی موسم بدلا تھا۔ صبح بادلوں کے آثار دور دور تک نہ تھے، اور اب آسمان ایسے گھٹا ہوا تھا کہ جیسے ابھی برس جائے گا۔ پروائی کے جھونکے چل رہے تھے۔ وہ یوں ہی گیٹ سے انابیہ کے ساتھ نکلی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، عائشہ کہہ کر انابیہ سے گلے ملی۔ انابیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں انکل نہیں لینے آ رہے؟ عائشہ نے سر نہ میں ہلایا۔ نہیں، کچھ ضروری کام ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے۔ میں ٹیکسی سے گھر جاؤں گی آج۔ اس کے چہرے پہ تھکن سی پھیل گئی تھی۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ ابھی ذیشان آ جائے گا، پھر ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، فراغ دلی سے بولی تھی۔ عائشہ لب بھینچ کر مسکرائی۔ نہیں جناب، آپ کا بہت شکریہ، میں نہیں چاہتی آپ لوگ میری وجہ سے 7 سمندروں جتنا سفر طے کریں اور پھر گھر جائیں۔ انابیہ نے ایک بھم اچکا لی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، 1 گھنٹہ ہی تو لگے گا تمہیں چھوڑنے اور ہمیں واپس گھر جانے میں، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ ہاں جی، 1 گھنٹہ ہی لگے گا، اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ ایسے ہی رستے میں بارش آ گئی تو عائشہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں، اور میں جیسے کاغذ کی ہوں جو گل جاؤں گی۔ عائشہ اس کی بات پہ ہنسی۔ تمہارے پاس بھی ہر بات کا جواب ہوتا ہے، پر میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم اپنے گھر جاؤ، موسم بدل رہا ہے، برسات کی پہلی بارش نقصان دہ ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی میری سونی سی دوست بیمار ہو جائے۔ عائشہ نے اس کے گال پہ چٹکی بھری تھی، پر انابیہ کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ اس کی بات پہ راضی نہیں ہے۔ وہ بھی کچھ بولتی کہ عائشہ بولی، اب بس تم مجھے فورس نہیں کرو گی۔ اس نے تبھی سامنے دیکھا، وہ دیکھو تمہارا بھائی بھی آ گیا۔ انابیہ کا بھائی بالکل ان کے قریب آ کر رک چکا تھا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے عائشہ کو کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس تمہاری بہن کا علاج ہونے والا ہے، وہ شرارت سے انابیہ کو چھیڑتے ہوئے بولی جس کا منہ بنا ہوا تھا۔ چلو ذیشان چلیں۔ انابیہ نے عائشہ کے چھیڑنے پر کوئی رد عمل نہ کیا، اور برہمی سے ماتھے پہ بل ڈالتی ہوئی وہ بائک پہ بیٹھ گئی۔ اچھا تو میڈم آج مل کر بھی نہیں جائیں گی؟ عائشہ نے اتنا کہہ کر کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب بس یہی دن دیکھنا رہ گیا۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا ٹائم بھی آئے گا۔
عائشہ کہہ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی، چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ انابیہ نے اسے لب بھینچ کر دیکھا۔ اب یہ منہ بنا کر مت کھڑی ہو، دیکھو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے نا۔ انابیہ بائک سے اتر کر اسے گلے لگا کر بولی تھی۔ عائشہ مسکرا دی۔ اچھا نہیں، پھر کبھی پکا۔ تم بہت ضدی ہو عائشہ۔ عائشہ نے لب اور آنکھیں دونوں بھینچ کر بند کی اور کندھے اچکا کر بولی، وہ تو میں ہوں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں ورنہ موسم اور بھی خراب ہو جائے گا، تم بھی جاؤ۔ اس نے آسمان پہ دور دور بجلیاں چمکتی ہوئی دیکھی تو فکر مندی سے بولی۔ انابیہ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دھیان سے جانا اور گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ عائشہ نے فرمانبرداری سے سر کو خم دیا۔ جی میڈم، میں کر دوں گی۔ انابیہ مسکرا کر دوبارہ بائک پہ بیٹھ گئی۔ ذیشان نے بائک چلا لی تھی، وہ اب عائشہ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ انابیہ نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی۔ وہ تو میں اس سے بعد میں ضرور پوچھ لوں گی، عائشہ کہہ کر سڑک پر چلنے لگی۔ وہ سڑک پہ سینے پہ بازو لپیٹے چل رہی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ ٹیکسی میں ہی جانے کا تھا۔ ایک دو کو اس نے روکا بھی، پر وہ پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ پھر جب اس نے آسمان کو دیکھا تو اس پہ گھنگور کالے بادل اب پوری طرح سے چھا گئے تھے۔ ہوا اب تیز چلنے لگی تھی، بجلیاں بھی چمک رہی تھی، موسم لمحوں میں حسین ہو گیا تھا۔ عائشہ کو بارش میں بھیگنا پسند تھا اور اب اتنا اچھا موقع اس کے ہاتھ آیا تھا تو وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سڑک پہ بھاگتی گاڑیوں، لہلہاتے درختوں اور گرجتے بادلوں سے محظوظ ہوتی پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ گھر دور تھا پر موسم اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا بس اب پیدل چلنے کو ہی دل کر رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ موسم بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب بس بارش کے انتظار میں تھی اور پھر اچانک ہی بادل اس پہ مہربان ہو گئے۔ بارش کی بوندیں اس پہ گرنے لگیں تو اس نے رک کر سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ چہرے پہ برکھا کی بوندیں بوسہ دینے لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوشی پھیل گئی تھی۔ عائشہ کچھ دیر سڑک کے کنارے کھڑی بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرتی رہی، پھر دوبارہ سے چلنے لگی۔ جب وہ سڑک کراس کرنے لگی تو سگنل پہ ایک آدمی پھول لیے اس کے قریب بڑھا۔ میڈم یہ آپ کے لیے۔ وہ آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ عائشہ کا انکار کرنے کو دل نہ کیا، نہ ہی اس نے اس آدمی میں توجہ دی، بس پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ نہیں میڈم، پیسے نہیں چاہیے، بس یہ آپ لے لیں۔ جب عائشہ نے اس کے سامنے پیسے کیے تو وہ سر نہ میں ہلاتا بولا۔ اب عائشہ نے اس پہ توجہ دی تھی۔ وہ اونچا لمبا کالی شرٹ پینٹ میں ملبوس گہری رنگت والا آدمی سگنل پہ پھول بیچنے والا تو نہ تھا۔ عائشہ ٹھٹک کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میڈم پلیز انکار مت کیجیے ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، وہ التجائیہ انداز میں بولا تھا۔ عائشہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہو گئی۔ میم، ابھی وہ گارڈ کچھ کہتا کہ عائشہ پلٹی اور تقریباً بھاگنے کے انداز سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے سڑک پہ کچھ دور موسم کا فسوں، برکھا کا جادو، لہلہاتے درختوں کا رقص، سب بجلی کی چنگاڑ سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ رکشے میں بیٹھ کر کانپتی ہوئی آواز سے بولی، چلو بھائی۔ کہاں؟ رکشے والا اچانک سے اس کے بیٹھ جانے اور پھر ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھنے لگا تو عائشہ نے عاجزی سے کہا، بس یہاں سے چلیں آپ، میں آگے راستہ آپ کو بتا دوں گی۔ رکشے والے نے سر ہلایا اور رکشہ چلا لیا۔ وہ اسی طرف لے کر جا رہا تھا جہاں وہ آدمی کھڑا تھا۔ عائشہ سیٹ پہ سمٹ سی گئی، پھر اسے حیرت ہوئی جب وہ اس جگہ سے گزری اور اسے وہاں کوئی کھڑا نظر نہ آیا۔ وہ بے ساختہ باہر کو جھانکی تھی، ادھر ادھر دیکھا پر دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور سیٹ کی پشت سے سر نکال لیا۔ اف، نہ جانے کون تھا، میں بھی اندھی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی۔ اس نے خود کو کوسا تھا۔ وہ اب خود کو پرسکون رکھنا چاہتی پر دل سے ڈر نہ جاتا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اور بھی کچھ ہوگا۔ وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے رکشے سے اتر گئی تھی۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور دروازے کے پاس آ کر بیل بجا دی۔ کچھ دیر بعد امی نے دروازہ کھول دیا۔ اف اللہ، اتنا کیسے بھیگ گئیں؟ اس کے بھیگے وجود کو امی نے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کے سارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، گرد لپٹی چادر بھی اب جسم سے چپکی ہوئی تھی، چہرے پہ بالوں کی لٹیں تھی جو گیلی تھی۔ عائشہ نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ بس ویسے ہی ٹیکسی نہیں مل رہی تھی، وہ کہہ کر نظریں بچاتی اندر آ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ان تیز میرون پھولوں کا عکس ابھی تک اس کے چہرے پہ موجود ہے۔ تو کیا پیدل آئی ہو؟ امی اس کے پیچھے دروازہ بند کرتے بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ ایسے ہی آئی ہوں، وہ بے دلی سے جواب دیتی۔ جب لاؤنج میں پہنچی تو دھک سے رہ گئی۔ صوفوں کے درمیان رکھے کانچ کی میز پر تیز میرون پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا۔ عائشہ کی جان ایک پل کو نکل گئی تھی، تبھی پیچھے سے امی آ کر بولی، یہ تمہارے لیے آئے تھے، شاید تمہاری کسی دوست نے بھجوائے ہیں۔ میں نے اس لمبے ترنگے سے پوچھا بھی کہ اس کا کیا نام ہے، پر جواب ہی نہیں دیا۔
پھر یہ پوچھا کہ کس نے بھجوائے ہیں، تو بس اتنا ہی بولا کہ یہ میڈم عائشہ کو دے دیجئے گا۔ مجھے پھر محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے تمہاری کسی دوست نے بھجوائے ہوں۔ میں نے اسے جب یہ کہا کہ کیا اس کی دوست نے بھجوائے ہیں، تو اس نے بس سر کو خم دیا اور میرے ہاتھ میں تھما کر چلتا بنا۔ امی پوری تفصیل بتاتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ عائشہ ابھی تک نہ سنبھلی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے اس کا چہرہ بغور دیکھ کر پوچھا تو اس کا سکوت ٹوٹا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور میز سے گلدستہ اٹھا کر زینو کی طرف بڑھ گئی۔ کھانا لگا رہی ہوں تمہارے لیے، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بغیر پلٹے بولی تھی۔ اس کی امی پیچھے سے اس سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، پر اس نے نہ سنا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھڑم سے بند کر کے وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ گلدستہ اس نے ایک طرف اچھال کر چہرہ ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون تھا جو اس کے پیچھے گھر تک اسے پھول دینے آ گیا۔ عائشہ کے ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگے تھے۔ اسے اب لگ رہا تھا جیسے بارش کی سرد بوندیں اب پھر سے اس کے جسم کو چھو رہی ہیں۔ اس کا حلق سوکھنے لگا تھا۔ وہ آج پہلی بار اتنا ڈری تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ عائشہ نے گہرے گہرے سانس لیے، چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اس نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ایوری تھنگ از اوکے اینڈ ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ اس نے اس جملے کو کئی بار دہرایا۔ یہ وہ جملہ تھا جو اسے پریشانی سے نکالتا تھا، جو اس کی پریشانی کو کم کر دیتا تھا۔ سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہوگا۔ اس بات کو بار بار دہرانے سے اسے اس بات پہ یقین آنے لگا تھا اور اس کی پریشانی کافی حد تک کم ہو جاتی تھی اور وہ اس قابل ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے مسئلے کو سوچ سکے، کیونکہ مسئلے کو پرسکون دماغ سے سوچنے سے ہی اس کا حل نکلتا ہے۔ اور اب عائشہ کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے تو اٹھ کر کمرے کی لائٹ روشن کی۔ اس کا اندھیروں سے دل گھبراتا تھا۔ اندھیرے اور اونچائی کا فوبیا اس کا سب سے بڑا مرض تھا اور وہ اس کو مات نہ دے پاتی تھی۔ اندھیرے میں اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ کمرے میں روشنی ہوتے ہی اس نے گلدستے کو دیکھا۔ ذہن تیزی سے چلنے لگا تھا۔ وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی، نظریں گلدستے پہ ہی تھی۔ یا تو یہ کوئی لوفر ہو سکتا ہے یا پھر میرا کوئی جاننے والا جو مجھے صرف ڈرا رہا ہو۔ اس نے سوچتے ہوئے ذہن سے بڑبڑانا شروع کیا۔ لوفر ہوا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا۔ اور اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے میرے کسی دوست کا کارنامہ ہے تو وہ جانتی نہیں کہ میں عائشہ ہوں جو کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ عائشہ مسئلے حل کرنا جانتی ہے۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ ابھی کچھ اور سوچتی کہ اس کا پرس میں رکھا فون چیخ اٹھا۔ وہ اس کی آواز پہ چونکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پرس اٹھایا۔ اسے امید تھی کہ کال انابیہ کی ہوگی، پر اسکرین پر غیر شناسا نمبر تھا۔ عائشہ کا دل پھر سے اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہوگا۔ اس نے دل کو یہ بات دوبارہ یاد کروائی اور کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ کون؟ عائشہ نے خود ہی سوال کیا تو دوسری طرف پر اسرار گمبھیر آواز گونجی۔ عائش! اس کا لہجہ سرد تھا۔ عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ایک بند کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا کان سے فون لگائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ میں فون جبکہ دوسرا ہاتھ ڈور نیب پہ تھا جسے وہ گھما چکا تھا۔ کون؟ عائشہ نے ہمت کر کے اپنا سوال دہرایا۔ تم نے پھول کیوں نہیں لیے تھے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا۔ لاک ٹھک سے کھلا تو دروازہ چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا کرتا کھلتا چلا گیا۔ وہ قدم اٹھاتا کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سرخ نیلی روشنیاں اندھیرے میں کہیں کہیں بکھری تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے دیواروں کو دیکھا جس پہ بڑی بڑی تصویریں چسپاں تھیں۔ ان ساری تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کون ہیں؟ عائشہ نے چبا چبا کر کہا۔ میں نے بھی تم سے پوچھا ہے تم نے پھول کیوں نہیں لیے؟ وہ ویسے ہی سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا۔ عائشہ کے سر پہ لگی اور تلووں پہ بجھی۔ اس نے ضبط سے لب بھینچے۔ ان ساری تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا۔ کہیں وہ چہرہ مسکرا رہا تھا، کہیں وہ کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، کہیں اس چہرے پہ ناراضی تھی تو کہیں شرارت۔ شہیر کی نظریں دیواروں پہ لگی ہر تصویر کو دیکھتی ایک جگہ رک گئیں۔ جہاں ان تصویروں والے چہرے پہ بارش کی بوندیں بوسہ دے رہی تھی، وہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کی تصویر میں موجود چہرے پہ ہاتھ رکھا، اس کا لمس محسوس کرنا چاہا۔ دیکھیے مسٹر، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس طرح کی حرکتیں مجھے پریشان کر لیں گی تو آپ غلط ہیں۔ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ عائشہ نے ابھی اور بھی بولنا تھا کہ وہ درمیان میں بول پڑا۔ جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، بس اندھیرے سے ڈر جاتی ہو اور اونچائی سے بھی، ہے نا؟ عائشہ کی آواز بند ہو گئی، شل رہ گئی۔ وہ چند پل ہل نہ سکی۔ پھر اس کا ماتھا غصے سے گھوم گیا اور پھر بھرپور طنز کرنے اور استہزائیہ انداز میں بولی، ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ میں ڈر گئی انابیہ، اب بس منہ سے دوپٹہ ہٹا دو۔ اتنی بڑی آواز یقیناً دوپٹہ رکھنے اور گلے کو بلا وجہ بھاری کر کے ہی نکل سکتی ہے۔ شہیر کی آنکھوں میں ایک پل کو نہ سمجھی آئی، پھر وہ جب عائشہ کی بات سمجھا تو لبوں پہ ہلکی سی مسکان دوڑ گئی۔ تمہیں غلط لگ رہا ہے، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو۔ عائشہ نے اب کی بار اس کی بات پوری توجہ
سے سنی تھی۔ وہ آواز میں فرق کرنا چاہ رہی تھی اور جب فرق معلوم ہوا تو اس نے بے سختہ کال کاٹ دی۔ شہیر کا ہاتھ عائشہ کے چہرے پہ تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر رہا تھا۔ بارش میں بھیگتی عائشہ اس وقت کسی جل پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شہیر نے اپنا ہاتھ اس کی تصویر سے ہٹایا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ عائشہ کا موبائل دوبارہ بجنے لگا تھا۔ وہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی پر موبائل مسلسل بجتا رہا تو اس نے خوف میں آ کر موبائل اٹھا لیا۔ دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے کال کر کے پریشان نہ کریں، عائشہ سخت لہجے سے بولی تھی۔